اگر تیری عقل کامل ہے نا تو پھر اپنے جسم کی بو دور کر کے دکھا. تو نہیں کر سکتا, تیرے اندر یہ کمال نہیں. لیکن جس کو رب کمال دیتا ہے اس کا پسینہ بھی خوشبو بن جاتا ہے. یہ جھگڑوں کے مسئلے نہیں ہیں, یہ اس کی عطا کے مسئلے ہیں. یہ بیٹھ بٹھا کے مباحثے کرنے سے, تکرار کرنے سے, مناظرے کرنے سے نہیں ہوتے, اس کی قدرتوں کو مان جانے سے حل ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر مومن کی نشانی بیان کی گئی. سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے, ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا مومن کی 3 نشانیاں ابتداءً, اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بندہ مومن ہے کہ نہیں تو فرمایا 3 نشانیاں ابتداءً. کون کون سی؟ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب کیا ہے؟ جو اس کے سامنے ظاہر نہیں, جو اسے دکھائی نہیں دیتا, جو اس کی عقل میں نہیں آتا, جو اس کے شعور میں نہیں آتا, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. کسی کامل کے بتانے پر وہ اسے مان لیتا ہے, یہ مومن ہے. اس کو آسان لفظوں میں اور کروں, کہا تمہیں رب نظر آئے نہ آئے, تم رب کو سن پاؤ نہ سن پاؤ, تم رب کو دیکھ پاؤ نہ دیکھ پاؤ, جس طرح میرا محبوب کہے کہ رب ایسا ہے, اس میں تردد نہیں کرنا, وسوسے کا شکار نہیں ہونا, توہمات کا شکار نہیں ہونا. قوم موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کی طرح یہ ڈیمانڈ نہیں کرنا پہلے بخاؤ تو پھر مننا گے, یہ کام نہیں کرنے. کہا میرے محبوب کی صرف زبان پر تم نے یقین رکھنا ہے, جو میرے محبوب کی زبان پر یقین کر لے گا اللہ کے ہاں مومن ہوگا, وہ اللہ کے ہاں مومن ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب. بڑا جھگڑا ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں, غیب, یہ غیب, وہ غیب, یہ غیب, وہ غیب. میرے عزیزو, وہ کمال ہی کیا کہ جو عقل میں آ جائے. دیکھیں وہ کمال ہی کیا کہ جو آپ کی عقل میں آ جائے. ہمارے ہاں کارخانے لگتے ہیں, فیکٹریاں لگتی ہیں, کوئی ایک جینیس دماغ کا آدمی ہوتا ہے کہ جو مشینری بناتا ہے, اس پہ سرمایہ صرف کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین اسے ایک فیکٹری کا, ایک کارخانے کا آنر بنا دیتا ہے. لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں, افتتاح میں شامل ہوتے ہیں, تو ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ہائے 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 یار کتنا عالی شان اس نے کاروبار سیٹ کیا ہے, کتنی عالی شان مشینری بنائی. یار میرے دماغ سے نہیں آیا. بھائی اگر ہر بات ہر بندے کے دماغ میں آ جاتی تو پھر کمال کیسا رہ جاتا. اللہ نے کسی کو کمال دیا ہے, اس کے ذریعے بقیہ کو رزق دیا ہے, اور یہی نظام قدرت ہے. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, نظام فطرت ہے کہ کسی ایک کو کمال دیتا ہے, اس کے ذریعے بقیہ کو روزی دیتا ہے. اب ہر ایک رب سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جائے کہ یا اللہ میں فیکٹری کا آنر بنوں گا پھر تجھے رب مانوں گا, تو بتائیں یہ مطالبہ درست ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس نے کس کو تجارت دینی ہے, کس کو کاروبار دینا ہے, کس کو کمال دینا ہے. اور اگر کمال اپنے ظہور سے پہلے ہی ہر ایک کی عقل میں آ جائے, کمال اپنے ظہور سے پہلے ہی ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے, تو پھر کمال کیسا؟ کمال عقل میں نہ آئے, یہی تو دلیل ہے اس کے کمال ہونے کی. کمال عقل میں نہیں آتا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, اور جناب عیسیٰ سے لے کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے, 1000 سال کی تاریخ انسانی ہے. رب کو وہی مان پائے ہیں جنہوں نے نبیوں کی زبان پہ اعتماد کیا ہے, اور جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. میرے عزیزو, وہ جناب آدم سے لے کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک رب کو مان نہیں پائے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہماری عقل میں اترے گا تو پھر ہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہر بندہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں مزدوری نہیں کروں گا, میں فیکٹری کا مینیجر نہیں بنوں گا, میں گیٹ کیپر نہیں بنوں گا, مجھے آنر ہی بنائے میرا رب, پھر میں اسے رب مانوں گا. تو آپ کو کہا جائے گا میرے عزیزہ, عقل تے تیری اگئی ٹلی سی تے ہے بھی تو رج کے ضدی. عقل تے تیرے کو لگے ہی کوئی نہیں سی. بے ہے کوڑا کردہ کچھ نہیں, بیٹھا رہندا ہے مینوں بھی کھواؤ نال برابر دا. ہے کوڑا کردہ کچھ نہیں تو کہندا میں برابر دا سوٹ پانا ہے, میں برابر دی گھڑی لینی ہے, برابر دی گڈی لینی ہے, برابر دا مکان لینا ہے. فلانے میں اتنی کوٹھی بن گئی ہے تو میں بھی, فلانا وزیر اعلیٰ بن گیا تو میں بھی وزیر اعلیٰ بننا ہے, فلانا وزیر اعظم بن گیا تو میں بھی نہیں, تو اے پئیاں جو لتاں کھل رہیاں میں بیٹھا جائے تھے. تو میرے عزیزو, ماننے کا جو معیار ہے نا وہ عقل میں آنا نہیں, عقل کو محبوب کے حکم کے تابع کر دینا ہے. جنہوں نے عقل کو محبوب کے حکم کے تابع کیا ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو امت کے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے. اور جو اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے رہے, آج یہی بات ہمیں بار بار سننے کو ملی, میری عقل میں نہیں آتا. بھائی تیری عقل چھوٹی ہے, تو مان اس بات کو. اگر تیری عقل کامل ہے نا تو پھر اپنے جسم کی بو دور کر کے دکھا. عقل مند جو ہے تم, تیرے جسم سے بدبو آتی ہے, دور کر اسے,
یار مجھے رب تعالیٰ نے کامل عقل دی ہے، میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے جسم کی بو دور کروں گا. تو نہیں کر سکتا، تیرے اندر یہ کمال نہیں. لیکن جس کو رب کمال دیتا ہے اس کا پسینہ بھی خوشبو بن جاتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی آپ کو میری؟ جس کو رب کمال دیتا ہے. یہ جھگڑوں کے مسئلے نہیں ہیں، یہ اس کی عطا کے مسئلے ہیں. یہ اختلافات میں حل نہیں ہوتے میرے عزیزو. یہ بیٹھ بٹھا کے مباحثے کرنے سے، تکرار کرنے سے، مناظرے کرنے سے نہیں ہوتے، اس کی قدرتوں کو مان جانے سے حل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس کو کمال عطا کیے. آج دنیا نے وہ سائنسدان بھی دیکھے جن کا وجود ڈیڈ ہو چکا، عقل ان کی زندہ ہے، دماغ زندہ ہے، مشینری لگا دی گئی ان کی آنکھوں پہ. وہ آنکھوں میں جو کچھ سوچتے ہیں، اندر جو کچھ ان کے چل رہا ہوتا ہے دماغ میں، آنکھوں کے ذریعے مشینری میں منتقل ہوتا ہے. مشینری آگے کام شروع کر دے. یہاں تک آ گئی بات. میں پھر چیلنج کرتا ہوں انہی لوگوں کو جن کو اتنا کمال مل گیا، جن کی عقل اتنی کامل ہو گئی کہ انہوں نے مشینوں کو شعور میں جو کچھ تصور پیدا ہوتا ہے اس کے مطابق چلانا شروع کر دیا. میں پھر کہتا ہوں ان لوگوں سے، اگر تمہاری عقلیں کامل ہے تو اپنے جسموں کی بو دور کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ تم کامل نہیں. اور جس کو میرے رب نے کامل بنایا تھا اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. تو مان لینے میں نجات ہے، اڑ جانے میں نجات ہے، مان لینے میں نجات ہے. اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پہ پھر عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.